السلام علیکم۔ تمام پاکستانیوں کو میری جانب سے یوم قرارداد پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ یوم قرارداد پاکستان ہر سال 23 مارچ کو پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی تعطیل ہے جسے ہم بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے قائدین اور اسلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمیں سیاسی اور مذہبی آزادی دلانے کے لیے دی گئی تھیں، اور وہ آزادی آج ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ قرارداد پاکستان، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے، جسے سکندر حیات خان نے لکھا اور تیار کیا اور بنگال کے وزیر اعظم AK فضل الحق کی طرف سے پیش کیا گیا، جو کہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو منظور ہوئی۔ 23 مارچ ایک تاریخ ساز دن۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ 1940 عیسوی میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کے اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ 23 مارچ کو اسلامیان کشمیر کی طرف سے ایک وفد نے شرکت کی، جس میں مولانا غلام حیدر جھنڈالوی، سردار فتح محمد کریلوی، خواجہ عبدالرحیم، خواجہ منیر حسین اور دیگر رہنما شامل تھے۔ 1857 عیسوی سے 1940 عیسوی تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دیں، لیکن اپنے ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندوؤں اور انگریزوں کو احساس دلائیں۔ تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال نے اپنے عظیم خطبہ الہٰباد 1930 عیسوی میں مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی تجویز پیش کی تھی، تو پھر اس کے 10 سال بعد اسے عملی جامہ پہنانے کا دن آ گیا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہتے۔ یہ دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرض یہ کہ ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 عیسوی کو برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور اسی پر پاکستان قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس غلط فہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہیں۔ انہوں نے کہا، قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں۔ ہندو اور مسلمان کبھی متحد نہیں رہ سکتے۔ انگریز کے جانے کے بعد یہ مصنوعی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہندوؤں کی جماعت کانگریس سے کی اور اس جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ جدوجہد کے حامی رہے۔ لیکن جب انہوں نے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف متعصب پالیسیوں کا عملی مظاہرہ دیکھا تو مسلمانوں کے لیے الگ جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کو تسلیم کر لیا۔ پھر 7 سال کے عرصے میں جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کر لیا۔ اس طرح پاکستان کو پہلی نظریاتی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا۔
قرارداد پاکستان ہی وہ آغاز تھا جو بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کے جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا اور اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اور ایسی سرزمین کے حصول کی لگن نے انہیں یکجا کر دیا تھا اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سربراہی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ دن، یہ وقت جسے تمام دنیا نے ایک خواب سے تعبیر میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، وہ دن، وہ وقت 23 مارچ 1940 عیسوی کا تھا۔ اس دن کا حال ایسا تھا جیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ اسلام نے تمام قسم کی فرقہ واریت کو پس پشت ڈال دیا، رنگ، نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی اور نہ ہی کوئی پٹھان تھا، وہ سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے اور اسی کے پیروکار تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، انشاءاللہ۔ یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلم رہنماؤں کے خطاب کے نچوڑ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے یوم قرارداد پاکستان کی تقریر کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تقسیم کا واضح پیغام تھا اور آزادی کی کال تھی۔ ہمیں یوم قرارداد پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس جوش اور جذبے کا تجربہ کیا جا سکے جس کی وجہ سے ہماری قوم کی تخلیق ہوئی۔ پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔